آج میں آپ سے جس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے وسوسہ۔ آپ ہم سب کی زندگی میں وسوسہ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے اور وہ زیادہ تر نیگیٹو ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو وسوسوں سے روکا جاتا ہے۔ وسوسے سے روکنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وسوسہ آپ کو وہ خیال دیتا ہے جو زیادہ تر اچھا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اچھا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور کہنے والے یہ کہتے ہیں، بلکہ میں آپ کو ایک بات یہاں عرض کروں کہ ریسرچرز جو تحقیق کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان ایک دن میں 60,000 خیالات اس تک آتے ہیں۔ 60,000 خیالات اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ انسان کو ایک دن کے اندر۔ اب آپ نے میری اس بات کو بڑے دھیان سے سننا ہے اور آپ سنتے بھی ہیں، میں شکر گزار ہوں۔ 60,000 خیال نے فیلنگز بنانی ہوتی ہیں، یعنی آپ کے جو تھاٹس ہیں، آپ کی جو سوچ ہے، اس سے فیلنگ بنتا ہے، اور پھر فیلنگ کے بعد سارے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ اپنے فیوچر کو، اپنے مستقبل کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ نے اگر دل میں ایک برا خیال رکھ لیا تو آپ نے کریٹ کرنا ہے اب اس کو جا کر، اور آپ کو شاید علم بھی نہ ہو، لیکن وہ آپ کی سوچ سے، آپ کے احساس کے راستے سے ہوتا ہوا وہ بن کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو زیادہ احتیاط کے ساتھ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ان کی گاڑی کو زیادہ حادثہ ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کہ وہ احتیاط کو اس وسوسے کے ساتھ جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب اس وسوسے کے ساتھ جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں تو میں نے تو آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ میرا اللہ گمان کے مطابق دیتا ہے۔ اور یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ جب اچھے سے تعلق ہے، رب کائنات جیسی عظیم ترین ہستی سے ہمارا تعلق ہے، تو گمان کیوں نہیں اچھا ہو جب ہے ہی انہی سے۔ تو جو اچھا گمان رکھتے ہیں، جو اچھا خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اور جو اپنے خیال کو اچھا نہیں رکھیں گے، ان کے ساتھ ہم کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ اچھا ہو؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گھر سے نکلتے ہوئے مائیں ایسے جیسے دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بچے کو کہیں کچھ ہو نہ جائے، اور وہ سارا دن اس برے خیال کو پالتے رہتے ہیں جب تک کہ بچہ واپس نہیں آ جاتا۔ اس برے خیال کو پال کے انہوں نے اپنا کتنا فائدہ کیا یا اس بچے کا کتنا فائدہ کیا، اور اگر وہ اس پریشانی میں سارا دن گزار دیا تو پریشان وہ ہوا جو اہم تھا، اور اس کے لیے ہوا جو اہم تھا، لیکن یہ کام تو ٹھیک نہیں تھا نا جناب۔ اور ہم دن میں بارہا ایسے کام کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، وسوسہ خیال ہے، خیال سے احساس پیدا ہوتا ہے، اور احساس سارے نقصانات کرتا ہے۔ جہاں وہ فائدے کر سکتا ہے وہاں وہ نقصان کرنے چلا جاتا ہے، اور آپ ہم سب اس سے بچ سکتے ہیں۔ کیونکہ اب دیکھیں، 60,000 خیالات کو مانیٹر تو نہیں کیا جا سکتا، 60,000 خیالات کو دیکھا تو نہیں جا سکتا، 60,000 خیالات کو فلٹر تو نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھا جائے تو سمجھ تو نہیں آتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن 60,000 خیال کو فلٹر کرنے کے لیے احساس کی مشین لگی ہوئی ہے۔ جو ہی خیال آتا ہے، احساس آتا ہے، اور اسی جگہ پر آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کی ہماری زندگی میں چلتے چلتے آپ کو لگا کہ یہ راستہ تو ٹھیک نہیں ہے، اور جس گھڑی آپ کو لگا یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ راستہ بدل لینا چاہیے۔ اور جب آپ راستہ بدلتے ہیں تو آپ وسوسے سے نکل آتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ وسوسے کے راستے پہ چلتے وسوسے کا ایک اور راستہ نکال لیں، وسوسے کا ایک اور راستہ نکال لیں۔ ماہرین نفسیات یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی محفل میں جاتے ہیں اور آپ برا محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کہیں کہ میں اچھا محسوس نہیں کر رہا، تاکہ آپ کے دماغ کو لفظ اچھا پہنچے، چاہے وہ نا کے ساتھ چلے، لیکن برا لفظ آپ کے دماغ کے اندر نہ جائے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے جو بھائی ہیں، دوست ہیں، بچے، ان سب کی طرف آپ نظر دوڑا کے دیکھیے تو یہ سب کے سب کیوں پریشان ہیں؟ کیونکہ یہ سب کے سب وسوسوں کی بھینٹ چڑھے ہوئے ہیں۔ سب کے سب ایک عجیب سے خوف میں مبتلا ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ اور جس گھڑی آپ اس طرح سوچیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے جناب؟ کہیں ویسا ہو یا نہ ہو، آپ کے ہاں ہو چکا ہوتا ہے وہ۔ اور جس گھڑی میں نے آپ کو ماہرین نفسیات کی بات بتائی تو میں نے آپ سے کیا عرض کیا کہ ریسرچ اس بات کو کہتی ہے کہ 60,000 خیالات روزانہ آپ کی ذات کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، سویرے گھر سے نکلتے وقت یا گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ سب کے سب کتنے خیالوں کو پالتے ہوئے نکلتے چلے جاتے ہیں۔
میں تو ایز اے موٹیویشنل اسپیکر اکثر والدین سے، اکثر خواتین سے، اکثر ان حضرات سے جو سویرے اپنے گھروں کو چھوڑ کے جاتے ہیں کام کاج کے لیے، میں نے کہتا ہوں کہ ابتدا اچھی کر کے جائیے، سویرے اتنا خوش ہو کے گھر سے نکلیے، بے شک کوشش کیجیے، کوشش کر کے خوشی کا ایک ماحول بنائیے، اور اس ماحول میں سے تیار ہو کے آپ سویرے جب نکلو گے تو سارا دن امن اور سکون والا ہونے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سویرے کے دن کسی نہ کسی بات پر الجھ کر یا لڑ کر گزرو گے تو نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ جو ہی آپ اپنے ہی گیٹ سے باہر نکل رہے ہو گے تو ہو سکتا ہے گیٹ میں کہ موٹر سائیکل الجھ جائے، ہو سکتا ہے گاڑی ریورس کرتے ہوئے کہیں لگ جائے، کیونکہ آپ تو اپنے خیال کو اور طرح سے خراب کر کے نکلے ہو۔ پھر ایسے لوگوں کی ڈرائیونگ بھی دیکھنے والی ہوتی ہے، کڑتے سڑتے جلتے جب یہ اداروں میں پہنچتے ہیں تو پھر ادارہ بھی کڑ رہا ہوتا ہے، جل رہا ہوتا ہے، سڑ رہا ہوتا ہے، اور انہیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ کہیں نہ کہیں اپنے وسوسے والے خیال کے یہ بھینٹ چڑھے ہوئے ہیں۔ کچھ مت کیجئے، صرف ایک کام کر کے دیکھیے، اچھا خیال، اچھا احساس جان بوجھ کر پلان کر کے اسے کرنے کی کوشش کیجئے، چونکہ ہمیں عادتیں پڑ چکی ہیں برے خیالات کو پالنے کی، ہمیں عادتیں پڑ چکی ہیں وسوسوں کے نظام کا حصہ بننے کی۔ ہم دکھی رہنا پسند کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ مانتے نہیں ہیں۔ ہمیں اچھا وہی لگتا ہے جو ہمارے دکھ کو سنتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر آپ کے دکھ آپ سنا رہے ہوں اور درمیان میں کوئی رکاوٹ ڈال کے آپ کو سکھ کی بات بتانا چاہے تو آپ کو لگتا ہے یہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، کیونکہ یہ تو آپ کی باتیں نہیں سن رہا۔ تو اس کا مطلب آپ کو دکھوں کا حل نہیں چاہیے، بات سننے والا چاہیے ہوتا ہے، اور بات بھی وہ کون سی سنے جو وسوسوں سے بھری ہوئی تھی۔ بڑا نقصان دیتا ہے جناب یہ وسوسہ، اور یہ سب سے بڑا نقصان آپ ہی کی ذات کو دیتا ہے۔ دیکھیے، مثال کے طور پر آپ نے کہیں اپلائی کیا اور ساتھ ہی وسوسہ آ گیا کہ میری جاب کہاں ہوگی جناب، میری جاب تو نہیں ہو سکتی ہے، اتنے ہزار لوگ، اتنے لاکھوں لوگ ہیں، کہاں مجھے جاب میری ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے طے کر لیا کہ آپ کی جاب نہیں ہوگی۔ تو پھر آپ کی جاب کیوں ہو؟ کیوں ہو جناب؟ آپ گھر سے نکلے، کہیں شادی بیاہ کے موقع پہ جا رہے تھے، آپ نے کہا جب کبھی بھی کوئی خوشی کا لمحہ آتا ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے میرا دل تو پہلے سے گھبرا رہا ہے، خدا کرے ٹھیک ہو، اور پھر ٹھیک اکثر نہیں ہوتا۔ اور اگر ان لوگوں سے بات کریں تو یہ کہتے ہیں جناب ایکسپیکٹیشنز بھی تو ہوتی ہیں نا، ہمیں ایکسپیکٹ بھی تو کرنا چاہیے نا، ہمیں ہر وقت اچھائی کو تو نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ ارے کرنا چاہیے، ہر وقت صرف اچھائی کو ہی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ اچھے سے تعلق ہے ہمارا، ایسے عظیم رب کی ہم تخلیق ہیں جو ہمارا صرف اور صرف اچھا سوچتا ہے، جو ہمارے متعلق ہمیشہ اچھی بات سوچتا ہے، جو چاہتا ہے کہ ہم اچھے ہو جائیں، ہم اس کے ہو جائیں۔ ارے جو اس کا ہوگا کیا اسے وسوسہ ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس گھڑی آپ کے دل میں کوئی برا خیال آتا ہے تو آپ تھوڑا سا اپنے ریلیشن کو ٹیون کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا رب کے ساتھ رابطہ آپ کی طرف سے منقطع ہو رہا ہوتا ہے، تو جن کا رب کے ساتھ رابطہ منقطع ہو رہا ہو، وسوسہ تو پھر جگہ لے گا، اس جگہ وسوسہ تو آئے گا، اور اس سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ ایک لمحے کو بھی اگر آپ کو لگنے لگے کہ آپ کے اندر کوئی برا خیال ہے تو سمجھ لیجئے یہ نشانی ہے اس چیز کی کہ آپ کا رابطہ کہیں آپ کی طرف سے ٹوٹ رہا ہے۔ رب کی طرف سے رابطے کبھی نہیں ٹوٹتے، وہ ہمارا ہے، وہ ہمیں اپنا سمجھتا ہے، اس لیے تو ہماری رہنمائی کا ہر موقع ہمیں فراہم کیا جاتا ہے۔ لیکن وسوسہ کھا جاتا ہے، وسوسہ اپنوں کو اپنا نہیں رہنے دیتا، وسوسہ اپنوں کو اپنا نہیں ہونے دیتا۔ یہ بھائی بہنوں کے درمیان اختلافات میں وسوسے ہوتے ہیں، آپ غور کر کے دیکھو، سکتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ وسوسے وہم کو کسی اور طرز پر دیکھ رہے ہو، یا شاید میں اور طرز پر انہیں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ اسے غور کر کے دیکھیے، یہ وسوسہ ہی ہے، یہ جو کہیں ایسا نہ ہو جائے، یہ وسوسہ ہی ہے، اور یہ صرف آپ کی اور میری ذات کا حصہ نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذات کا حصہ ہے۔ نوافل پڑھیے، رب کائنات کے حضور سر بسجود ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کے ساتھ اپنی محبت اور عشق کو اور بڑھائیے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی تو کاہے کا وسوسہ، جن کے ساتھ مودت اور عقیدت ہوگی تو پھر آپ کے دل کے خانے میں جب نبی ہوگا،
جب رب کائنات ہوں گے تو وہاں کیا مجال کسی وسوسے کی آ کر بیٹھ سکے؟ وہ نہیں بیٹھ سکے گا۔ اور یہ میں جو آپ کی خدمت میں حل پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اسے آپ آزما کے دیکھیے۔ ارے جو رب کا ہو جاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ محبت کر لیتا ہے، جو ان کی سیرت سے، جو سیرت مطہرہ ہے ان کی، اس سے اپنی زندگی کو روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے، کاہے کا وسوسہ اس کی زندگی میں آئے گا؟ وہ نہیں آ سکتا، وہ نہیں آ سکتا، وہ نہیں آ سکتا۔ اچھے خیال پالنے کی کوشش کیجیے، وقت لگے گا، فوراً نہیں ہوگا، پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں برے خیالات کو پالنے کی، لیکن یہی لمحہ آپ کی زندگی میں ایک قیمتی لمحات کی پیدائش کا سبب بن سکتا ہے، اگر صرف آپ ایک فیصلہ کر لیں کہ دکھ آئے گا تو اس کے در پہ جائیں گے، سکھ آئے گا تو بھی اسی کے در پہ جائیں گے، کیونکہ وہی ایک در ہے جو آپ کو وسوسوں سے دور بھی کر سکتا ہے، جو آپ کو اپنا بنانے کے کئی راستے بھی آپ کو سمجھا اور سکھا سکتا ہے، جو آپ کی زندگی میں آسانیاں بھی لا سکتا ہے۔ بے شک وہی ایک در ہے۔ تو رب کائنات ہمیں وسوسوں سے دور رہنے اور وسوسوں کی وجہ سے تعلقات کے خراب ہونے، معاملات سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، ہاں، مگر طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ سننے کا۔